وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد انسان کو اور اس دنیا میں اللہ جل مجدہ نے ایک عظیم صلاحیت صفت عطا فرمائی ہے، بلکہ کہا جائے کہ یہ سب سے بڑی صفت جو ہے انسان کو دی گئی، اس میں صلاحیت اس کی پیدا کی گئی اور وہ محبت ہے، محبت۔ لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار وہ بھی اللہ پاک نے بندے کو دیا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہو جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے اور اس میں اللہ پاک نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اب کر کے تو بندہ کہے ہو گئی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں غیر اختیاری باتوں پر اللہ پاک بندے کی پکڑ نہیں کرتا۔ مثلا ایک بندہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے اختیار ہی میں نہیں رہا، اس کے بس ہی میں نہیں، اس کی سوچ سمجھ، تو اللہ پاک اس کو بری کر دے، یہ مرفوع القلم ہے، یعنی اس پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ اتنا بھوکا ہے کہ کھانا ہی نہیں مل رہا، وہ مردار کا گوشت بھی کھا لے، سور کا گوشت بھی کھا لے، جان بچا رہا ہے اپنی، وہ تو اس پر پکڑنے کیوں؟ اب اس کا اختیار نہیں۔ اسی طرح یہ جو وسواس ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع عن امتی ثلاث، کہ میری امت کو اللہ پاک نے 3 چیزوں سے معافی دے دی ہے، نسیان، بھول۔ اب بھول پہ بندے کا پورا اختیار نہیں ہوتا، بندہ بھول گیا ہے تو وہ اس کے اختیار میں نہیں، اختیار سے تو نہیں بھولتا جی میں یہ بھولنے لگا ہوں، وہ بھولتا ہی تب ہے جب اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو اس چیز کا، تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اس پر کوئی پکڑ اس کی نہیں۔ خطا، غلطی سے بغیر ارادے کے اس سے کوئی کام ہو گیا، کیونکہ اب اس کا اختیار نہیں، وہ تو چاہتا تھا اچھا کرنا، برا ہو گیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اسے بھی میری کوئی اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز وَمَسْتُكْرِهُ، جس پر انسان کو مجبور کیا جائے، جس پر انسان کو مجبور کوئی کر دے، زبردستی کہے یہ کام کرو ورنہ میں آپ کو ماروں گا، میں آپ کے بچے اٹھا لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو اب تو اس کو دل تو نہیں ہے لیکن وہ کر تو غلط کام رہا ہے، تو اس پر بھی پکڑ نہیں، اس پر بھی مواخذہ نہیں کہ اس نے جو ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ اسی طرح یہ بری سوچیں، وسواس، جیسے کئی لوگ پریشان ہیں جی بریاں سوچیں آتی ہیں، بری سوچیں آتی ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، یہ آخرت میں پیپر ہی نہیں ہے، آخرت میں اس کا سوال ہی نہیں ہے وسواس کا، بری سوچوں کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی، میری امت کو اللہ پاک نے وسواس جو برے بھی ہوں معاف کر دیا ہے، حتی تعمل بھی او تتکلم بھی، یہاں تک کہ بس یہ اس پر پکڑ ہے کہ اس پر عمل نہ کرے۔ تب انسان نے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے ہاتھوں میں کھیلیں، جہاں تو پکڑ نہیں وہاں تو پریشان ہو رہے ہیں جی، برے خیال آ رہے ہیں، برے خیال آ رہے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں جی میں کیا کروں، میں کیا کروں، بڑے برے خیال آتے ہیں، اس پر تو پکڑ ہی نہیں، نہ پوچھ ہے نہ گچھ ہے۔ اور جس پر پکڑ ہے عمل پر بھی، ان پر عمل نہیں کرنا، وہ کر رہے ہیں عمل الٹے، صبح سے شام تک کئی ہم کرتے ہیں۔ تو جن پر پکڑ ہے وہ کر رہے ہیں، جن پر پکڑ نہیں اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ایک بندے نے اردو کا پیپر دینا ہے، انگریزی کا پیپر ہی نہیں ہے، تو وہ انگریزی کے پیپر کے بارے میں پریشان ہو رہا ہے، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ تمہارا جو پیپر ہے، جس کے امتحان ہے، جس کی آزمائش ہے، اس کے بارے میں پریشان ہو گئی، وہ جو پیپر دینا ہے، امتحان ہونا ہے، جو امتحان میں حصہ ہی نہیں جس چیز کا، وہ مضمون ہی نہیں، تو وسواس کا مضمون یہ امتحان میں ہے ہی شامل نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس پر دیکھیں نا یہ امت کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی۔ کئی لوگ اسی میں پاگل ہوئی پھر رہے ہیں، ہمیں خیال آتے ہیں، یہ برے وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ پھر شیطان ڈالتا ہے اسی لیے تو پھر آپ کو اللہ پاک پکڑتا نہیں کہ یہ بندہ تو نہیں شیطان کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جہاں بندے کو اختیار نہیں وہاں اللہ پاک پکڑتا نہیں، یہ مواخذہ نہیں، جہاں اختیار ہے وہاں پکڑ ہوتی ہے۔ تو اب آپ سوچیں، اب جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اب سوچیں کہ اگر اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ بری چیزوں سے محبت نہ کرو، دنیا سے محبت نہ کرو، اللہ پاک سے محبت کرو، نبی علیہ السلام سے محبت کرو، تو اگر تو اختیار میں نہیں ہے تو بندے تو آسانی سے کہہ دے یا اللہ ہمارے تو اختیار ہی میں نہیں ہے، ہمیں تو ہو جاتی ہے جس سے ہو جاتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم میں سے کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو اگر اختیار میں نہیں تو وہ صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے اختیار ہی میں نہیں ہے، بس ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ صرف جو ہے ایک خام خیال ہے، ایک ویسے ایک بات ہے جو لوگوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے، کرتے اپنی مرضی ہے، وہ کہتے ہو جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو کبھی بھی ہمیں حکم نہ ہوتا کہ اللہ رسول سے کرو، دنیا اور بری چیزوں سے نہ کرو۔ پھر تو ہوتا اللہ اس سے بندوں کو ہو جاتی ہے، آپ کیا کریں۔ ہاں یہ ہے کہ مزین کشش چیزوں میں رکھی گئی ہے، لیکن محبت کرنا نہ کرنا وہ بندے کے پورے بس میں اختیار میں دیا ہے۔ اس میں 3-4 دن سے میں تھوڑی گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ کچھ لوگ نہیں بھی تھے، ان کے لیے تھوڑا راہ بھی دیتا ہوں کہ محبت جو ہے یہ کی جاتی ہے، کہ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ پاک نے پیدا کیا، پھر کچھ چیزوں کا بیان فرمایا، تو اصل میں انہی سے محبت ہوتی ہے یا نکالی جاتی ہے۔ کیا کہ بھئی اگر جس سے محبت کرنی ہے تو 3 چیزیں اس کو دے دو، 3 چیزوں کی توجہ ادھر رخ ادھر کر دو، آپ کو ہو جائے گی۔ ان 3 چیزوں کو ہٹا لو جس کی نکالنی ہے، وہ مدھم ہوتی ختم ہو جائے۔ کون سی؟ پہلی چیز کان جس کو دے دو، جس کی باتیں سنو گے، جس کے متعلق باتیں سنو گے، تذکرے سنو گے، تو ایک چیز یہ۔ دوسری آنکھ، جس کو دیکھو گے، جس کا تذکرہ سن کے اس کو دیکھو گے بھی، توجہ کرو گے، دیکھتے رہو گے یا اکثر دیکھو گے، اس سے آپ کو ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز اللہ پاک نے افئدہ سان زبان سمجھے، دل کو بھی کہتے ہیں، دماغ کو بھی، یعنی اس کو سوچنا، اس کو دل میں اس کا تصور کرنا، اس کو سوچنا۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، سننا اور دیکھنا اور سوچنا اور تصور کرنا۔ بس یہ 3 چیزیں جس کو دے دیں آپ سے اس سے محبت ہو جائے گی۔ جسے ہٹا لیں اس کی یعنی کہ ختم ہوگی، لیکن مدھم ہونا شروع ہو جائے گی، آہستہ۔ اور جس کو آپ یہ 3 چیزیں دیں گے اس سے انہیں، تو اب کہاں وہ رہا جی اختیار میں نہیں ہے۔ بتائے نا کسی لڑکی سے محبت، یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں اس طرح جی ہو جاتی ہے، بھئی آپ نے سنا تو ہوئی ہے نا، ہو سکتا ہے دیکھا نہ ہو لیکن سنا ہوگا۔ وہ بندہ لاؤ نا جسے نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ ذہن میں خیال آیا، میں اس سے پوچھوں تمہیں کس سے محبت ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ کہ خواہ وہ اپنے غلط چیز کو جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں، بھائی جی ہو گئی ہے، بھائی کہیں سنا ہے تو ہوئی ہے نا، کان دیے ہیں تو ہوئی ہے نا۔ یہ فیس بک ہے، فون ہے،
باتیں سنی ہیں، کسی سے بات کی ہے جی، اس کی آواز مجھے اچھی لگ گئی جی، اس کی جو ہے ادا مجھے اچھی لگ گئی، وہ کہاں وہ آواز اور ادا کا کہاں سے تعلق ہے؟ وہ یا سننے سے ہوگا یا دیکھنے سے ہوگا، یا دونوں، ایک بندہ اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے لیکن اس کے خیال آتے ہیں کس چیز کے، تو اس کو بھی ہو جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں اللہ پاک نے سورۃ الف لام میم سجدہ میں اور سورۃ ملک میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی اہم ہے، میں نے جو پیدا کیے اسی پہ سارا کام ہونا ہے، اسی سے محبت، اسی سے۔ اب کسی سے اگر کسی سے محبت ختم کرنی ہے، نہ ہی کوئی وظیفہ اور نہ ہی مطلب یعنی ہاں دعا ضرور بندے کرنی چاہیے، جیسے رزق کی دعا کرتا ہے بندہ، لیکن رزق کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی تو ہے نا، ہم نے اپنائے ہیں، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی سنیار ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، دعا پہ تو نہیں رہتا۔ اس طرح محبت کی دعا تو کیجئے، لیکن اس کے جو عملی ذرائع ہیں وہ یہ تین چیزیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ تو جسے ختم کرنی ہے جی فلاں دولت سے ہو گئی ہے، دنیا سے ہو گئی ہے، عورت سے ہو گئی ہے، ختم کرنی ہے، نسخہ موجود ہے، کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں زیادہ۔ کیا نسخہ ہے بھائی؟ اس سے کان ہٹا لیں، اس عورت ہے بندہ ہے جو بھی ہے اسے باتیں کرنا بند کر دیں۔ نمبر 2، آنکھیں ہٹا لیں، اس کو دیکھا نہ کریں اور سوچا نہ کریں اس کے بارے میں۔ جب یہ کریں گے یکدم تو نہیں ختم ہوگی، لیکن وہ مدھم ہونا شروع ہو جائے گی، مہینہ ڈیڑھ اس طرح ہوگا تو آپ کو ایسے ایک خیال رہ جائے گا، بس چھوٹا سا، بس جو ہے وہ چیز اگر سوچیں گے کہ دل سے نہیں جاتی، دل سے، تو وہ دل سے کیسے جائے؟ آپ خود اس کو گھسیڑ رہے ہیں سوچ سوچ کے۔ جب بندہ سوچتا ہے تو وہ تو دل میں پیوست کر رہا ہے، وہ کیسے دل سے جائے گی؟ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ بڑا فلسفہ ہے جی، پتہ ہی کوئی نہیں، پہلی بات ہے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ کرنے والوں کو پتہ ہے، نہ اگر بھی محبت ہے کیا۔ دوسری بات ہے یہی کوئی نہیں پتہ وہ ہوتی کیسے ہے۔ بندے بیچارے ہم کو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو ان کو بتائیں بھی تو صحیح نا جی، بھی کیسے ہونی ہے، کہ صرف جو ہے وہی نعرے مارنے سے، وظیفے پڑھنے سے تو نہیں ہوگی۔ وظیفہ تو تب آتا ہے جب ہو جاتی ہے، پھر وظیفہ ویسے ہی بن جاتا ہے اس کا نام، پہلے نہیں وظیفہ۔ اب صحابہ اکرام نے رضوان اجمعین نے کوئی وظیفہ نہیں کیا تھا نبی علیہ السلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے، انہوں نے آنکھ استعمال کی یا کان استعمال ہوئے، ہو گئی۔ بعد میں پھر حضور علیہ السلام کا نام وظیفہ بن گیا۔ وظیفہ پھر بعد میں بنتا ہے کہ جب ہو جائے، پہلے نہیں کہ بھئی اپنا یہ چیزیں ہو، تو پہلے تو یہ چیزیں استعمال کرنا پڑتی ہے۔ پھر جیسے عربی میں مقولہ ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی پھر وہ زبان سے اپنا کرتا ہے، لیکن زبان تو بعد میں کرے گی جب ہوگی۔ تو پہلے تو یہ چیزیں، کان، آنکھیں، یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ پھر میں نے بیان کی تھی کہ تین چیزیں اب اس کو بڑھانے کے لیے، اسی لیے طریقہ محمدی پر یہ دیکھیں، یہ وہ 7 اعضاء کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں محبت کا اسی لیے بتایا جاتا ہے اس میں کہ بھئی یہ جو زبان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ان کو جو ہے صحیح استعمال کرو تاکہ تمہیں صحیح چیزوں کی محبت ہو، اور غلط چیزوں کی طرف استعمال نہ کرو، ان کی محبت تمہاری اگر ہے بھی ہے تو ختم ہو جائے، اگر نہیں ہے تو پھر ویسے ہی ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ محبت کیا ہوتا ہے۔ محبت جو ہے یہ لفظ حبہ سے نکلا ہے، حبہ کہتے ہیں بیج کو، بیج کہتے ہیں بین کو، جس سے بوٹا اگتا ہے، جس سے پودا اگتا ہے، جس سے درخت لگتی ہے۔ تو اس کو اس لیے محبت کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، کوئی شخصیت، کوئی شے وہ آپ کے دل میں اگنا شروع کر دے، اس کا بیج لگ جائے، بندہ دوسرا ہے لیکن وہ آپ کے دل میں اگنا شروع کر دیا، اس نے بیج اس کا لگ گیا، اس کو محبت کہتے ہیں، یعنی وہ دل میں بیج کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آتا وہ بیج کہاں سے ہے؟ کان سے یا آنکھوں سے یا علم سے، علم سوچ کو کہتے ہیں وہ بیج، لیکن وہ بیج ہی رہتا ہے۔ وہ پھر یعنی میرے دل میں بیج لگ گیا، اس بیج نے اب بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑھتا کیسے ہے؟ وہ میں نے 3 چیزیں بتائیں۔ اگر مال، جان اور وقت اس پر خرچ کریں کسی چیز پر،
تو وہ بھی یہ اس کا پانی ہے، سمجھ لیں، یہ اس سے جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ یہ جو مال جان وقت جدھر خرچ کرو گے یہ تمہیں محبت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایمان محبت ہی کا نام ہے، تو اس میں جو ہے خیر ہے تمہارے لیے اس میں۔ اب آپ نے ایک بندے نے دیکھیں محنت کی ساری زندگی، اس نے ایک کوٹھی بنا لی۔ اب کوئی بندہ اس کی اینٹ بھی اکھیڑتا ہے تو اس کو لگتا ہے میرے دل کا کوئی پرزہ اس نے اتارا ہے۔ موٹر سائیکل لے لیا، گاڑی لے لی، اس کو کوئی لکیر مارتا ہے، اس کا بچہ تو اپنے بچے کو تھپڑا مارتا ہے، کیوں؟ اس پر اس کا جان مال وقت لگا، حالانکہ پیارا تو وہ بچہ ہے، اس کا حصہ ہے۔ بیوی کتنی پیاری ہوتی ہے، خاوند جو ہے بیوی کو پیارا ہے، بھائی بھائی کو پیارا ہے، لیکن جس پر جان مال وقت لگایا ہوا ہے اسی مال کے لیے، زمین کے لیے وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں، طلاقیں بھی دے دیتے ہیں، علیحدگی بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جان مال وقت وہ اس پہ لگایا ہوا ہے، بھائی پر بیوی پر وہ جان مال وقت کو نہیں، وہ چلو تھوڑا بہت لگایا لیکن زیادہ کسی اور چیز پہ لگا دیا، تو اب جو ہے وہ اس کی چیز ہو جائے، اب وہ اس کے لیے انسان سے لڑ رہا ہے، کیونکہ انسان پر تو محنت کی نہیں، انسان کے لیے جان مال وقت تو لگایا نہیں، اس نے لگایا پیسے پر، تو اب وہ پیسے یا مال پر یا دوسری یعنی دنیا پر، تو دنیا سے وہ محبت کرے گا بیسیکلی۔ تو صحابہ کرام کا سب کچھ لگا ہوا تھا، یہ اگر محبت کا دیکھنا ہو کیسے یہ ہوتی ہے یا کس طرح، تو دیکھ لیں جب حضور علیہ السلام نے فرمایا مال خرچ کرو، تو اسی ہستی نے جس کو سب سے زیادہ محبت تھی وہ سب سے زیادہ مال بھی اسی کا گیا، سامنے کی بات ہے۔ حکم تو آپ نے سب کو دیا کہ بھئی خرچ کرو، لیکن جو ہے وہ جس نے سب سے زیادہ خرچ کیا اس کی محبت بھی سب سے زیادہ، درجہ بھی سب سے زیادہ ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے آدھا خرچ کیا، کسی نے سب نے کیا، تھوڑا بھی کرے کوئی تو بڑی بات ہے۔ تو یہ تین چیزیں، پیسہ جس پہ خرچ کریں، جان، اس لیے صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ دین میں کوئی نقص آ جائے، کیونکہ ان پر جان مال ان کے نہیں لگا ہوا تھا صرف، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے ان کی ہڈیاں لگی ہوئی تھی، ان کے گوشت لگے ہوئے تھے، ان کے خون لگے ہوئے تھے، یہ اس سے عمارت بنی ہوئی تھی دین کی ان کا۔ ہم تک تو مفت پہنچ گیا نا، لیکن اس کے نیچے کیا لگا ہوا ہے، اس کی بنیادوں میں، اس میں خون ہے نبی علیہ السلام کا، صحابہ اکرام کا، اس میں ہڈیاں ہیں ان کی لگی ہوئی، یعنی ان کو جو ذبح کیا گیا، ان کو جو قربانی انہوں نے دی، مسلح کیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ کان ہر چیز کاٹی گئی، اس میں ہڈیاں لگی ہوئی ہیں، کس کی؟ حضرت امام حسین کی، جب ان کی تو ہڈیوں کو پر بھی گھوڑے دڑائے گئے، تو ان پر تو یہ چیزیں اس طرح مطلب ہے کہ یعنی انہوں نے دی ہوئی تھی، اس لیے ان کو تھوڑا بھی نقص، تھوڑا بھی کمی نظر آتی کہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی، وہ کہتے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم یہ دین کے بلے کمی نہیں بر۔ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کہا کہ ہم ویسے مسلمان ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ لوگ ویسے جو ہے وہ مرتد ہو گئے کچھ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، ابھی حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے ہیں، ہماری ریاست بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، اور ابھی ابھی آپ خلیفہ بنے ہیں اور کئی لوگ مرتد ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان کو پر ایک اثر ہے، تو ابھی پہلے اپنی اس ریاست کو مضبوط کرتے ہیں، ابھی انہوں نہیں دیتے زکوٰۃ، نہ دیں جا، جو مسیلمہ کذاب ہے، دوسرے نے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگ ان کو اپنے ساتھ منا لیا لوگوں کو، ان سے بعد میں نپٹیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، تو رائے ان کی ٹھیک تھی الحمدللہ، کوئی ایسی۔
اپنے حساب سے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا پھر زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ ان کو جو ہے جان مال وقت جس نے سارا لگایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، تم جاہلیت کے دور میں تھے بڑے بہادر تھے، تم جب اسلام نہیں لائے تھے تو بڑے بہادر تھے، لڑتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو بکر نے زندگی جان مال وقت اس دین پر لگایا ہوا ہے، تو زکوٰۃ تو کیا، اگر ایک رسی بھی جو بندہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیتا تھا نہیں دے گا، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ہے، خاتم النبیین ہے، تو کسی نے دعویٰ کیا ہے تو آپ کہہ رہے ہو مدینہ نئی ریاست بنی ہے، میں ابھی کمزور ہیں، تو فرمایا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے تم تو مدینہ میں کہہ رہے ہو کمزور ہیں، چاہے کتے آ کر مدینہ کی عورتوں کو بھی مطلب یعنی کھا جائیں تو میں پھر بھی یہ برداشت نہیں کروں گا، میں ضرور نکلوں گا ان کے خلاف. اگر تم سب بھی نہیں جاتے تو میں زندہ ہوں اور جو ہے اس طرح ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، یا میں نہیں رہوں گا یا مطلب ہے کہ یہ لوگ نہیں. تو اس لیے پھر وہ صحابہ کرام تیار ہوئے. پھر یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی جہاد ہوا، فوج گئی، پھر حضرت خالد ابن ولید لے کے گئے، پھر پہلی فوج گئی، وہ سارے شہید ہو گئے اکثر ان میں، دوسری گئی وہ بھی شہید ہو گئی. وہ اتنے شریر قسم کے اور جنگجو قسم کے لوگ تھے. اور جو ہے وہ تو پھر صحابہ کرام کو سب چلنا پڑا حضرت ابوبکر سے، لیکن ان کا اپنا ایک جذبہ. تو مطلب بات مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بھئی جان مال وقت یہ چاہے سیاست پہ لگا لیں، چاہے دین پہ لگا لیں، چاہے عورت پہ لگا لیں، چاہے کسی چیز پہ لگا لیں، یہ بھی محبت کو بڑھا دیتی ہے، اس کی قدر بڑھا دیتی ہے. بندے کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں. اس لیے یہی حکمت ہے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ یہ تینوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کرو تاکہ ان کی محبت تم میں پیدا ہو، ان کی قدر پیدا ہو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان سے کسی نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں اللہ پاک سے محبت کرو، ہمیں دنیا سے پیسے سے محبت ہے، تو اب کیا کریں؟ ہمارے دل ادھر اٹکے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، وہ کسی نے سوال کر دیا کہ وہ بھی یہ محبت ہی کا سوال تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کرو اور ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، تو اس کا کیا کریں؟ پھر یہ کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جس چیز سے تمہیں محبت ہے نا، مال ہے، دنیا ہے، جو بھی ہے، اس کو اللہ کے پاس بھیج دو تو تمہیں پھر اللہ سے بھی ہو جائے گی. جب یہ اس سے محبت ہے نا، اس کو اسی کے پاس بھیج دو تو تمہاری محبت بھی ادھر چلی جائے گی. یعنی جب اس کی راہ میں خرچ کرو گے تمہارے تو ادھر چلی جائے گی، ادھر قدر بڑھ جائے گی. تو یہ میں نے عرض کی تھی 3 چیزیں، اور 3 چیزیں مزید بتائی تھیں کہ جس سے محبت وہ بڑھتی ہے، یعنی ہوتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے. وہ ایک تو یہ کہ جب اگلے بندے کو بھی آپ سے محبت ہو، کوئی چیز بھی آپ سے محبت کرتی ہیں، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ چڑیا ہو، چاہے بتاؤ یہ فلاں بندہ میرا بڑا کرتا ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں بچہ ہمارا بڑا کرتا ہے، اس سے ان کو فلاں بندہ جی مجھے بڑا. تو اس کے بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے، مخلوق سے، فرمایا 70 ماؤں سے بھی زیادہ. دوسری محبت بڑھتی ہے کہ کسی میں وفا ہو، جس میں وفا ہو، بندہ کہتا ہے جیسا بھی ہے جی، جو بھی ہے یہ وفا ہے اس میں، تو وہ یہ بندے کا دل چاہتا ہے جی اس سے تعلق رکھنا چاہیے. تیسری جو ہے یعنی 9ویں چیز بن جاتی ہے، بلکہ یہ یعنی مخلص ہو جو آپ کے ساتھ. تو یہ 3 چیزیں، کچھ تو آپ میں ہے، آپ نے جانور، کچھ اس بندے میں ہو، اس شخصیت میں ہو. اب یہ 3 چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے اندر جتنی ہیں صفتیں ہیں، اس سے بڑھ کر کسی میں نہیں. محبت بھی جو اللہ پاک نے کی بندوں سے، نبی علیہ السلام نے کی امت سے، ایسی نہیں. وفا بھی، بے وفائی تک کا تو نام ہی نہیں، نہ اللہ کی کوئی ایسی صفات میں سے، نہ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں سے. تو وہاں تو وفا ہی ہے. جو جفا کرتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ بھی وفا کرنے والی ہستیاں ہیں، جو توڑتے ہیں ان کے ساتھ جوڑنے والے ہیں. اور تیسری جو ہے مخلص،
اس سے زیادہ کون مخلص ہے؟ رب سے زیادہ خیر خواہ بندے کا، اور نبی علیہ السلام سے زیادہ خیر خواہ۔ تو یہ تین چیزیں بھی بدرجہ اتم مخلوق میں نبی علیہ السلام میں، اور اللہ پاک خالق وحدہ لا شریک ہے اس میں پائی جاتی ہیں۔ باقی سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا دیکھو میں محبت کے بارے میں تجھے بتاؤں کہ جو تمہیں کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے چاہتے ہیں، تیرے لیے نہیں تمہیں چاہتے۔ بیوی چاہتی ہے اس لیے جی میرا خاوند ہے، میری ضروریات پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، مطلب اس کی اپنی ایک ضرورت ہے۔ ماں باپ بھی چاہتے ہیں، ان کا ایک اپنا وہ سکون ملتا ہے ان کو، تم اولاد ہو ان کا نام روشن ہوگا، بڑھاپے میں سہارا ہوگا، آخرت میں جو ہے ذخیرہ ہوگا۔ وہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں مخلوق تمہیں، اولاد چاہتی ہے اپنے لیے، ہمارے ابو ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ تو فرمایا محبت وہ ہے کہ رب تعالیٰ کی محبت کو دیکھو کہ رب تمہیں تمہارے لیے چاہتا ہے، دوسرے تمہیں اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام وہ تمہیں تمہارے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ خود ان کو اللہ نے غنی کر دیا، نہ ان کو دنیاوی، ساری دنیا ان کے لیے پیدا کی گئی۔ فرمایا یہ پہاڑ ہر چیز سونے کے ہوں، مجھے میری جنتیں ان کے نور سے پیدا ہوئیں۔ نہ دنیاوی طور پر، نہ دینی طور پر، نہ روحانی طور پر، کسی لحاظ سے بھی حضور علیہ السلام کو ضرورت نہیں بندوں کی۔ وہ غنی ہیں، اللہ پاک نے ان کو غنی بنایا، کیونکہ جو ہی اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں ہزاروں سال رہیں، اور چاہوں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی رب کی ملاقات کو پسند کیا ہے، اور آپ کی دیکھنا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا بھائی، چلو آپ نے فرمایا میں ہمیشہ نہیں رہنا قیامت تک، چلو میں 2-4 سال اور اپنی بیٹیوں کے پاس، اپنی امت کے پاس جو رہ لیتا ہوں 10 سال، چلو سال نہیں تو 1 سال، کچھ مہینے اور رہ لیتا ہوں۔ آپ نے ایک لمحہ بھی، کیونکہ آپ کا دل غنی ہے، بالکل آپ کو کسی چیز کی حاجت یا ضرورت یا اس طرح نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی منتیں کی کہ آپ ٹھہر جائیں، جیسے کوئی مہمان آیا ہو، نبی علیہ السلام آپ کے گھر آئے ہوں اور وہ جا رہے ہوں، تو آپ کا تو دل ہوگا نہ جائیں۔ تو کہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہاں عاشق رسول یہ لوگ، اور ان کا کہاں دل کرتا ہوگا۔ تو انہوں نے بڑے ہی لطیف انداز میں درخواست بھی کی۔ فرمایا آپ نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اور اس نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، اللہ پاک کو، وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی بات کر رہے ہیں، یہ محبت کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ میں بیٹھے تھے، دوسرے بھی بیٹھے تھے سارے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے جان، اپنے مال، اپنے اولاد، ہر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ دوسرے سوچنے لگے جو نئے لوگ تھے کہ یہ نہ ہی حضور علیہ السلام مال مانگ رہے ہیں، نہ ہی جان مانگ رہے ہیں، تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اصل میں یہ محب اور محبوب کی بات ہوتی ہے، دونوں سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی باتیں۔ وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، سمجھ تو وہ گئے کہ آپ علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا میں نے چلے جانا ہے، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ اپنے ارادے پر نظر ثانی فرمائیں، ہم اپنی ہر چیز آپ پر قربان کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کا بھی دل رکھا اور مطلب ہے کہ حقیقت بھی بیان کی۔ فرمایا لوگوں کہ جتنا مال نفع میں نے دنیاوی طور پر ابو بکر سے اٹھایا ہے اور ابو بکر کے مال سے ہوا، کسی سے مجھے اتنا نہیں ہوا۔ یہ ان کو حوصلہ افزائی ان کی جو ہے، یعنی ان کی بات نہیں آپ نے مانی اس طرح کہ بھئی میں اپنا ارادہ بدل لوں، بھئی میں دنیا میں رہوں، کچھ نہیں، لیکن ان کو اپریشیٹ، ان کی قدردانی ضرور کی۔ فرمایا کہ لوگوں سب سے زیادہ مال سے نفع جو ہے مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، اور اے لوگوں جس نے مجھ پر کوئی احسان یا نیکی کی، میں نے اس کا بدلہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا جو بدلہ ہے اللہ پاک ہی قیامت والے دن جو ہے وہ دے گا۔ اور تیسری بات پھر آپ نے بڑے اچھے انداز میں، احسن انداز میں فرمائی، یہ محبت کی باتیں ہیں،
فرمایا کہ لوگوں، اگر دنیا میں میں کسی کو مکمل طور پر اپنا دل دے دیتا، جس کو خلیل کہتے ہیں عربی میں، یہ مثلا یہ پیالہ ہے نا، جب یہ پانی سے اگر یہ بھر جائے تو اس کو کہیں گے خلیل، یعنی پانی سے بھر جانا۔ جب دل کا برتن کسی کی محبت سے بالکل اوپر تک بھر جائے اس کو خلیل کہتے وہ بندہ اب خلیل ہے، وہ ذات خلیل ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہتے ہیں کہ ان کے دل میں نہ اولاد ہے نہ کچھ ہے، سارا یہاں تک جو ہے وہ اللہ پاک ہی بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے ان کو لقب دیا ہے، یہ نہیں کہ وہ عام لقب ہے، وہ بہت بڑا خاص لقب ہے۔ مطلب کئی لوگوں میں ہے دوسری چیزوں کی بھی محبت، اللہ کی بھی ہے، دوسروں کی بھی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ میرا بندہ ابراہیم ہے، اس کی پورے سرے تک، اوپر تک، دل تک جو ہے وہ اللہ پاک کی ہی محبت ہے، کوئی اور اس کی میں پائی نہیں جاتی اس طرح۔ تو خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو سارا دل دے دے بندہ، سارا دل مکمل دے دے بندہ۔ وہاں پھر نبی علیہ السلام نے یہ راز کھولا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر میں کسی کو خلیل یا کسی کو سارا دل دے دیتا، دنیا میں سارا دل اپنا دے دیتا، ساری محبتیں دے دیتا، تو وہ ابو بکر تھے۔ لیکن میرے دل کو جو بھرا ہوا ہے سارا، صرف اللہ میرا خلیل ہے۔ اس لیے آپ نے بڑے احسن پیرائے میں سیدنا ابوبکر صدیق کو بجائے براہ راست خطاب کرنے میں آپ نے ان کو جواب دے دیا کہ نہیں ابو بکر، تمہاری میں قدر کرتا ہوں، تمہارے مال نے بھی نفع دیا اور جان نے بھی دیا اور وقت نے بھی دیا، اور قدر بھی کرتا ہوں، اور اگر دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مجھے تم سے زیادہ محبت والا کوئی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس درجے میں، اب رب نے بلایا ہے تو اب میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ محبت کی پھر مزید میں نے بتایا تھا، میں یہ بھی عرض کی تھی کہ محبت اور ہوس میں فرق ہوتا ہے۔ محبت، ہم نے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ہوس کو جو ہے وہ محبت بنائے ہوئے ہیں۔ ہوس کہتے ہیں اپنی خواہش کو پورا کرنا، یعنی کسی بندے سے، کسی شے سے، اور محبت کہتے ہیں محبوب کی خواہش کو پورا کرنا۔ دیکھیں نا، یہ محبت اور ہوس میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ وہ ہوس کو ہی محبت کا نام دے رہے ہیں، کرنی انہوں نے اپنی خواہش، ان کو بندے سے کوئی مطلب اس کی خواہش سے کوئی غرض نہیں۔ تو اب ایک بندہ کہتا ہے مثلا میں فلاں عورت سے شادی کرنی ہے، یا وہ کہتی نہیں، یا اس کا نہیں، یا اس کا، تو اب اگر تو اس کو واقعی محبت ہے تو یہ اس کی خواہش کا احترام کرے، اس کو چھوڑ دے۔ اور اگر ہوس ہے یہ کہے کہ نہیں میری پوری ہونی چاہیے، تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں لوگوں میں کیا ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ ان کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا، اب جی میں یہ ہوس کی نشانیاں ہیں، کئی دفعہ قتل کر دیا، کئی دفعہ کچھ کر دیا، تو یہ محبت تو نہیں، محبت جس سے اس کو تو نہیں بندہ اس طرح کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری کی ساری ہوس ہے، وہ شیطانیت ہے، دھوکہ ہے۔ تو اس نے جی مجھے پسند تھی، مجھے اچھا لگتے تھے، یہ تو وہی ایسی بات نہیں، وہ ہوس یعنی اپنی صرف خواہشات۔ اور محبت اور ہوس میں فرق یہ ہے کہ محبت جو ہے یہ خواہش اپنی پوری کرنے کا نام نہیں، محبوب کی خواہش کو پوری کرنے کا نام ہے، یہ اپنا چیز ہے۔ یہ بھی میں نے عرض کی تھی۔ اور آج کی بات جو ہے، آج جو نئی بات آگے کرنی ہے اس کے متعلق تھوڑی سی یعنی سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا امام محمد جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، جو سیدنا انہوں نے حضرت امام محمد باقر، جو انہوں نے حضرت امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا امام حسین، انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان سے یعنی اہل بیت کے جو ائمہ ہیں ان سے یہ بات ہے کہ کسی نے پوچھا کہ محبت جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے، محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی معرفت کی بات، ظاہر ہے ان کا جو علم تھا وہ تو بڑا وسیع علم تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی جو اس کے بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو تھوڑی سی، کہ اس کائنات کی بنیاد ہی محبت پر ہے، کہ اللہ جل مجدہ صرف اکیلی ذات تھی، یہ اب
سیدنا امام حسین کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، سیدنا زین العابدین کی، امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور شہنشاہ علم، اور جن کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ میرے علم کا دروازہ ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے یعنی ان کی تشریح بیان کر رہا ہوں، ان کے قول کی، کہ جب اللہ جل اکیلا تھا، کوئی بھی نہ تھا، اس وقت بھی اللہ کا ایک نام ہے ودود، ودود ہے، یہ اس کو محبت کرنے والا کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے محبت کرنے والا۔ تو وہ کس سے محبت کرتا تھا؟ کوئی تھا ہی نہیں، لیکن ودود تو تھا، صفت تو موجود ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی ذات اور صفات سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے۔ اصل تو اللہ پاک اپنی صفات سے ہی، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے کہ اس کی صفات ہیں ہی اچھی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ہمیں دیکھ لینا، تھوڑی سی آواز اچھی ہو تو بندے کو، میری آواز سن رہے ہیں دوسرے کی یا نہیں، میری نعت سن رہے ہیں، میری تقریر سن رہے ہیں۔ کسی کو اگر تھوڑی سی کوئی صفت حسن کی مل گئی تو وہ کہتا ہے مجھے سب دیکھیں، میری آواز سب سنیں، مجھے میری صلاحیت کو سب پہچانیں، یہ کہ نا، یہ بندے میں یہ چیز ہے، مجھے پہچانے۔ تو اللہ پاک جس میں لامحدود صفات ہیں، اور ایک ایک صفت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، تو اللہ پاک اپنی ذات اور صفات سے محبت تھی۔ اب اس محبت کی بنا پہ اللہ پاک نے چاہا میں پہچانا جاؤں، کائنات جو بنی، تو کائنات عبادت کے لیے، پہچان کے لیے نہیں بنی، کائنات محبت کے لیے بنی۔ اصل پہلا محرک، پہلا جو موٹیو ہے وہ محبت ہے۔ اسی لیے محبت بیج کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات ایک درخت کی طرح ہے، پوری دیکھ لیں مثال کے طور پر، جیسے ایک درخت پھیل جاتا ہے ایک بیج سے اٹھ کے، تو یہ پوری کائنات مطلب ہے، آسمان ہے، زمین ہے، جنتیں ہیں، یہ ایک سمجھ لیں ایک درخت ہے، لیکن اس کا بیج کیا ہے؟ اس کا بیج محبت ہے، اس سے نکلی ہے، کیونکہ موٹیو اللہ پاک نے نہ اس کو ضرورت کے لیے پیدا کیا، نہ عبادت کے لیے، نہ معرفت کے لیے، پہچان کے لیے۔ ہاں معرفت عبادت کو چاہا، لیکن کس لیے؟ اس سے پہلے محبت ہے، محبت کو اپنی ذات اور صفات سے جو محبت ہے اس بنا پہ اس کائنات کو پیدا کیا، تو گویا اسی لیے اس کو بیج کہتے ہیں محبت کو، کہ یہ کائنات اس کا بیج یہی ہے، کائنات کا جو موٹیو ہے، جو اصل وجہ پیچھے جو ہے وہ بنی ہے، یہ ساری اس کی وجہ سے بنی ہے۔ تو آپ اگلی بات سمجھیں کہ اللہ جل مجدہ نے جب یہ ساری صفات اپنی کا جتنی بھی اللہ پاک نے چاہا، ان کی معرفت کائنات میں اس کو پھیلایا، اور نبی علیہ السلام کو پیدا کیا، ان میں اپنی صفات کا عکس رکھا۔ اس طرح جو اللہ پاک نے بندے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی صفت کا فیض کسی نہ کسی بندے میں ہوتا ہے، ایک یا دو۔ مثلا وہ وفد بنی عبد القیس آیا حضور علیہ السلام کے پاس، ان کا جو لیڈر تھا، یعنی اس وفد کے جو سربراہ تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آپ میں دو صفتیں ہیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ انہوں نے کہا کون سی؟ فرمایا الحلم والعنات۔ حلم کہتے ہیں برداشت کا، عنات کہتے ہیں سنجیدگی کو، یعنی سوچنا، مطلب جلد بازی کے الٹ جو صفت ہے اس کو، کہ آپ جلد باز نہیں ہیں۔ اور دوسرا حلم، یعنی اپنا بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، اور جواب دینے کی صلاحیت ہونے کے باوجود برداشت کرنا جو ہے، جواب دینے میں جلد۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی صفات کا پرتو بندے میں صلاحیت پیدا کر دی، وہ حاصل کر سکتا ہے اپنی اس کی صفات کا فیض، تو اسی لیے، لیکن بغیر محنت کے بھی اللہ پاک نے ایک دو چیز کئیوں کو دے دی ہے۔ کسی میں آپ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا حلم اس میں پایا جاتا ہے، جی حلیمی بڑی ہے اس میں، قدرتی فطرتی، یہ جی سخی ہے، یہ جی باحیا ہے، تو وہ کہاں سے آئی؟ اس میں جی حسن پایا جاتا ہے، یہ جی خوبصورت ہے، قدرتی۔ اب ظاہر ہے وہ حسن کہاں سے آیا؟ وہ حسن، وہ جمال کہاں سے آیا؟ وہ جمیل سے آیا، جو اصل اللہ پاک نے پیدا کی چیزیں، اسی کا حسن جو ہے وہ کائنات میں جہاں بھی ہے وہ اسی کا حسن کا پرتو ہے، یعنی پیدا تو اس نے کی ہر چیز۔ یہ کسی میں سخاوت پائی جاتی ہے، کسی میں اچھی ادا پائی جاتی ہے، کسی میں اچھی آواز پائی جاتی ہے،
لیکن وہ کس کی دی ہوئی ہے، کس کا پرتو ہے، وہ اللہ ہی کی یہ نہیں چیزیں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرمایا محبت کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا اس کی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے مطلب بندوں میں، کائنات میں اللہ پاک کی صفات کا کوئی نہ کوئی اثر ایک دو، کسی میں تھوڑا کسی میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر بندے میں جو چیز ہوتی ہے، مثلا آپ میں جو اللہ پاک کی جو صفت کا فیض ہے کسی کا، مثلا آپ میں حسن ہے، آپ میں کوئی صلاحیت ہے، آپ میں کوئی چیز ہے، آپ کے ذہن میں بھی کوئی چیز ہے، تو فرمایا کہ جب اس بندے میں جو چیزیں ہیں، جب اس کو وہ دوسروں میں بھی وہ نظر آتی ہیں، وہ چیز وہ ہوتی اللہ کی صفت ہی ہے لیکن دوسرے میں بھی نظر آتی ہے، تو اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ وہ بندہ یعنی پروگرامڈ ہے ایک قسم کا، ایک چیز مثلا سبزیاں سب ہیں، بہت ساری سبزیاں ہیں، لیکن آپ کو ایک سبزی کیوں پسند ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ خاص وہ سبزی آپ کو پسند آئے گی۔ عورتیں سب ہیں، سب کی جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، قد ہے، لیکن 10 عورتیں ہیں، آپ کو ایک عورت کیوں زیادہ پسند آئے گی؟ وہ آپ کے اندر پہلے ایک چیز ہے، آپ کے جو اندر جو اللہ پاک نے ڈالی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو میچ کرے گا، جو آپ کے اندر چیز ہے، آپ کو اس سے محبت ہوگی، وہ چیز پسند آئے گی جو پہلے ہی ہے۔ یہ ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے نہیں اچھا لگتا، ایک کو جو ہے وہ چیز اچھی لگتی ہے، دوسرے کو وہ چیز جو ہے وہ اپنا۔ تو یہ یعنی ایک جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو ہم نہ جانتے ہوئے بھی چیزوں سے، حسن سے، کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، یہ لاشعوری طور پر ہم اصل میں اللہ پاک ہی سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کا کی صفتوں کا ہی مظہر ہے کائنات پوری۔ اگر کائنات میں حسن پایا جاتا ہے تو مظہر ہے، کسی عورت میں جمال پایا جاتا ہے تو وہ اللہ ہی خالق ہے اس کا، کسی میں کوئی چیز پائی جاتی ہے، اچھی خوبی صفت پائی جاتی ہے، سخاوت پائی جاتی ہے تو وہ اللہ کی صفت کا ہی فیض ہے، کسی میں جو ہے وہ حلیمی پائی جاتی ہے، کسی میں جو ہے وہ برداشت پائی جاتی ہے، کسی میں اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، تو وہ کس کے دیے ہوئے ہیں، کس کے پرتو ہے؟ وہ اللہ پاک کا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض جو ہے۔ تو اس لیے بندہ اصلاً تو پھر جو ہے وہ شعوری لاشعوری طور پر، یہ جو لوگ ہم دوسری چیزوں کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، لاشعوری طور پر اللہ جل مجدہ ہی سے محبت سے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آئی یہ چیز، ڈھونڈ اس کو رہے ہیں، ڈھونڈ سارے اس کو رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اس کو یعنی کہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس لیے بندے، میں ایک قصہ سناتا ہوتا ہوں، اس سے بڑی بات سمجھ آ جاتی ہے، پھر بات ختم کر دیتے ہیں، پھر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کیا، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، خوشبو ہوتی ہے، اس کو کستوری کہتے ہیں، مسک بھی کہتے ہیں، یہ سارا اسی کی قسم نام ہے۔ یہ دنیا کی بہترین خوشبو ہے، یعنی پرفیوم میں بھی استعمال ہوتی ہے، عطر بھی ہوتا ہے، مسک، مشک بھی کہتے ہیں، پنجابی میں مشک ہو گیا یا عربی میں مسک کہتے ہیں، اور کستوری بھی کہتے ہیں، اور سارا انگلش میں مسک کہتے ہیں۔ تو یہ اصل کہاں سے بنتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نر یعنی ہرن ہوتا ہے، ہرن، اس کا نام ہی مسک ڈیئر ہے، انگلش میں تو اس کا نام ہی وہی مسک والے ہرنی یا ہرن، ایک ہرن ہوتا ہے، ہرنی جو ہوتی ہے یہ مطلب جنگلوں میں جانور ایک جو ہے، وہ جو ہرن ہوتا ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو وہ بڑا ہوتا ہے تو یہاں پیٹ کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ سا، یعنی ایک گلٹی سی پیدا ہوتی ہے، وہ گلٹی کہہ لیں یا وہ بیگ وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو اس میں سے وہ خوشبو آنا شروع ہوتی ہے۔ یہ غور سے سنیے، غور سنیں تب سمجھ آئے گی، کرنا مثال بھول جائے گی آپ کو۔ وہ ہرن جو ہے اس کے اندر وہ مسک کی خوشبو اصل میں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ جو چھوٹا سا ایک پوچ ہوتا ہے اس کے۔ اب جب اس کو وہ بینی بینی خوشبو آتی ہے، بڑی میٹھی اور بڑی لذیذ، اس کو وہ عاشق ہوتا ہے اپنی اس خوشبو پہ، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ پھر جنگلوں کی طرف بھاگتا ہے وہی خوشبو ڈھونڈنے کے لیے، سونگتا ہے، آ تو رہی ہے لیکن پتہ کو نہیں کہاں سے۔
وہ پھر سوچتا ہے یہ جنگل میں پودے ہیں، درخت ان کو سونگتا ہے، اس درخت کو سونگا، اس پودے کو سونگا، اس بوٹے کو سونگا، اس گھاس کو سونگا، لیکن وہاں نہیں ملتی۔ پھر وہ صحراؤں میں جاتا ہے، صحرا میں کہیں ہوگی ریت کے جو پودے ہیں یا کہیں، وہاں بھی پھر کے پھر وہ پہاڑوں، جہاں پہاڑوں کی طرف جاتا ہے، پانی میں جاتا ہے، پہاڑوں کی طرف پھرتا ہے، بس ایسے ہی پھرتے پھرتے بعض دفعہ تو وہ مر جاتا ہے، بعض دفعہ شکاریوں کے آگے چڑھ جاتا ہے، بس اس طرح اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس کے اپنے پاس سے آ رہی ہے۔ پتہ چلے تو آرام سے بیٹھ جاتا، وہ بھی کھاتا پیتا اچھی زندگی گزار کے جاتا، لیکن وہ ایسے ہی اس میں پھرتا رہتا۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب آپ سمجھے ہمارا حال بھی، اور یہی محبت کا راز بھی اس میں ہے کہ ہمیں جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں پیدا کیا تو جب فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے روح پھونکی، یعنی آدم علیہ السلام میں، تو وہ جو محبت کا نفخ تھا، وہ روح کا جو روح محبت کو بھی کہتے ہیں، یعنی روح و ریحان، یہ محبت کا بھی نام ہے، خوشبو کا بھی نام ہے، اس لیے ریحان ایک پھول کا نام ہے ریحان، تو روح، ریحان، روح، زندگی، محبت، یہ سارے یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ پاک نے پھونک دی ہے بنی آدم میں، وہ جو روح ہے۔ پھر اس کو عالم ارواح میں اپنا کلام سنایا، الست بربکم، تو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ سننے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب عالم ارواح میں ان کانوں نے تو نہیں، روح کے کانوں سے میٹھا میٹھا ایک قدیم اور ایک مخلوق جو کلام نہیں ہے وہ اس نے سنا ہوا ہے روح نے، اور اس کے روح بذات خود اللہ کے یعنی نفخ سے اللہ پاک نے اس کو جو ہے انسان میں پیدا، تو اس میں بلٹ ان ہے اللہ پاک کی محبت، وہ خوشبو اس کے اندر ہے۔ اب وہ خوشبو تمہارے اندر اللہ نے رکھ دی، وہ روح پیدا کر کے، اب وہ روح نیچے آ گئی، یہاں آ کے اوپر کور ہو گیا جسم، اب جسم میں آ گیا، وہ اندر ہے، وہ ہرن کی طرح وہ پوچھ تو ہمارے اندر ہے، تو وہ محبت، وہ چاشنی تو وہ ہے، اس کی تلاش وہ آتی ہے ہمیں اپنے، بھئی سکون چاہیے، کوئی چاہنے والا ہو، کوئی مجھے چاہنے والا ہو، میں کسی کو چاہنے والا ہوں۔ تو وہ ہرن جس طرح وہ جنگلوں کی طرف بھاگتا ہے، ہم بھی کبھی عورتوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، شاید ان سے کوئی چاہنے والا مل جائے جس کو ہم چاہیں اور وہ ہمیں چاہے۔ دیکھیں نا، اب وہ بندہ جاتا ہے شیخ عبد القادر، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری چیز ہوتی ہے، جتنے لوگ یہ جتنے کہتے ہیں رومانٹک جو لوگ ہیں اور یہ جو لو میرج ہیں، یہ 90 اور 95% فیل ہو جاتی ہیں۔ وہ ہرن کی طرح وہ جاتے ہیں بیچارے، مطلب وہ خوشبو اس تلاش میں کہ کوئی ہمیں چاہے صحیح طریقے اور ہم کسی کو چاہیں، وہ پھر آتی تو طلب تو ہے بندے میں، لیکن بندہ وہ جس طرح ہرن جنگلوں میں ڈھونڈتا ہے، یہ بوٹا اس عورت کو سونگا، اس مال کو سونگا، اس فلانے کو سونگا، سونگ سانگ کے ملتی نہیں، اللہ کی مطلب یہ تو نہیں، تو بڑا ہم تو بڑے اچھے خواب تھے ہمارے، یہ تھا وہ تھا، وفا نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، ہے ہی نہیں جب چیز، وہ خوشبو ہے ہی نہیں اس وہاں۔ اسی طرح پھر کئی دفعہ بندہ پھر پہاڑوں کی طرف، یعنی شہرت کے پہاڑوں کی طرف بھاگتا ہے، میں MNA بن جاؤں تو مجھے لوگ چاہیں گے، میں لوگوں کے واہ واہ ہوگی، مال ہوگا، بڑی جی شہرت ہوگی، بڑی جی واہ واہ یہ عہدہ مل گیا، وہ ایسی کیا وہ مطلب ہے کہ بنتی ہے بندے کی شیطان کی طرف سے، جو صرف شہرت جو تو دیکھیں انسانوں کی خدمت کے لیے گیا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سیاست اصل میں بندوں کی خدمت کا نام ہے کہ بندوں کو بھئی جو مانت ہے دنیا میں جو نہیں پہنچ رہی لوگوں تک چیزیں، میں وہ بھی پہنچاؤں، اس کا تو نام سیاست محمدی ہے۔ تو لیکن جو بندہ شہرت تو اس لیے جاتا ہے، وہاں بھی وہ اس کو وہ پٹائی ملتی ہے، وہ جوتے ملتے ہیں، وہ منتیں اس کو کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا کہیں نا اللہ کے لیے دعوت دو، جاؤ بھئی تبلیغ کرو اللہ کی طرف، جی شرم آتی ہے، تو وہ یہ ووٹ لوگ جو مانگ رہے ہیں ہر کے پاس ہے، پلیز میرے ایک ووٹ دینا، ایک پرچی دینا، اس میں عزت ہے، مطلب یہی مانگ رہے ہیں نا، جلسے بڑے کر کے بڑے بڑے کر کے تو آخر کار ایک پرچی منو سٹ دے، تو اسے تو ایسی مطلب ہے کہ یہ چیز سے تو بندہ خود دیکھے بھئی وہ کیا کر رہا ہے وہ اپنا چیز، لیکن اس کو یہ ہے کہ میرا کوئی بڑا مقام مجھے ملنے والا ہے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں میں سنتے رہتے ہیں کیا مقامات مل رہے ہیں کہ بھئی اتنی عام
یہ جھگیوں میں رہنے والے کی بے عزتی نہیں جتنی ان کی درگت شیطان بنا رہا ہے، جو شہرت کے لیے اور خواہش نفس کے لیے گئے ہیں۔ نہ یہ کہیں باہر نکل سکتے ہیں، نہ کہیں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، نہ کہیں مطلب ہے کوئی لوگ ہوٹنگ کر کے اور بے عزتی کر کے کہتے ہیں بھی یہ کھا گئے پیسے ہمارے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ الٹا پھر بیچارے ادھر سے بھی بھاگ کے آتے ہیں وہ ہرن کی طرح، بھئی یہ بھی وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ پھر جو جی اب جو ہے صحراؤں کی طرف چلیں، مطلب ہے کہ یعنی اور کسی چیز کی طرف جی اپنا مال و دولت کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی جو ہے عورتوں کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، کوئی نشے کے پیچھے لگ گیا۔ کئی لوگ تو پھر ایسے ہی مر جاتے ہیں، ایسی انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کسی نے گولی مار دی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو بھی ہے وہ مر گئے، ان کو تو وہ ملتی نہیں۔ کچھ خوش قسمت لوگ ہیں وہ بڑے، وہ ہرن کو بندہ چاہیے، وہ بندہ چاہیے جو اس کو بتائے کہ بھئی ہرن صاحب یہ جس خوشبو کی آپ تلاش میں ہے، جو محبت کی آگ آپ کو لگی ہوئی ہے، یہ آپ کے اندر ہے، یہ آپ کے اندر ہے، اندر غور کرو تو وہ مل جائے گی۔ تو اسی طرح جو ہے ہمیں بھی انسانوں کو بھی یہ جو بھاگ رہے ہیں ہم لوگ ادھر ادھر، کوئی اللہ کا ولی، کوئی عارف باللہ چاہیے کہ جو ہمیں اپنی پہچان کرا دے، اور اس پہچان کا پھر رب کے ساتھ تعلق ہے۔ بھی اصل چاہنے والا جس کو تم چاہو اور جو تمہیں چاہتا ہے وہ ہے لازوال محبت۔ تو وہ جن کو تو وہ مل گیا کوئی، ان کو تو وہ پھر وہ مل گئی اصل چیز، وہ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ دوسرے ہماری طرح کبھی ادھر گئے ادھر دو جوتے کھائے، ادھر گئے ادھر دھکے کھائے، ادھر کوئی تو ذلیل ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو تم روتے ہو میرا کاروبار نہیں چلا، میں ناکام ہو گیا، میری سیاست نہیں چلی، میری محبت ناکام ہوگی، فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے تم پر کہ تم ادھر سے مایوس ہو کے شاید حقیقی محبت کی طرف تم توجہ کر لو۔ تو اگر سوچو تو یہ بھی تمہارے لیے، تم پھر بھی تمہارے سر پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی اور جوتے کھانے کے لیے، وہی کوئی اور ڈھونڈ لیتے ہو، مطلب بار بار گئے، بے عزتی کرائی، پھر جی دوسرا ڈھونڈ لیا، پھر جی تیسرا، دو شادیاں ہو گئی، اچھا نہیں چلی یہ چلی، اب وہ تیسری میں تلاش میں، یہ نہیں کہ بھئی آپ اصل مقصد ڈھونڈے زندگی کا جس کے لیے آئے، اچھا یہ ادھر نہیں ایم پی نہیں بنے، ایم این اے نہیں، اچھا چلو اب دوسری پارٹی میں چلتے ہیں، تیسری پارٹی میں چلتے ہیں، چوتھی میں چلتے ہیں، پانچویں میں چلتے ہیں، کتنی بندہ۔ تو وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ تمہاری ناکامی بھی کسی چیز میں اللہ پاک کی محبت کا ایک پیغام رکھتی ہے کہ وہ تاکہ تم یہ مجازی محبتوں سے توبہ کرو اور لوٹ آؤ مایوسی، اور ادھر جو اصل محبت ہے اس کی طرف آؤ۔ اسی طرح پھر جو ہے آگے اور بھی چند چیزیں ہیں بتانے والی محبت کے متعلقہ، بڑی ہی یعنی یہ دلچسپ موضوع ہے، اور اس میں جو ہے یعنی اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے اور بزرگوں نے بڑی ایک واضح تعلیمات دی ہیں، لیکن ہم نے وہ خلط ملط کیا ہوا ہے سلسلہ، کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی صحیح علم اور صحیح سمجھ اور اپنی محبت عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ آپ یہ ایسے نہیں ملنی بھئی اوپر سے نازل ہو جانی ہے، وہ تو صلاحیت میں نے بتا دیا آپ کو، وہ تو اللہ نے پیدا کر دی ہے، آپ یہ پیدا کرنی ہے، آپ یہ کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ جو طریقہ محمدیہ کی تعلیمات دی جاتی ہیں، یہ اسی لیے یہ محبت پیدا کرنے کا ہی ایک رنگ ہے، محبت پیدا کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے، اور جب وہ ہو جاتی ہے الحمدللہ، پھر جب پہلے اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر انہی کے لیے پھر مخلوق سے بھی، وہ ساری کائنات ہی اس کو پھر ایک محبت کی کہانی لگتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ساری کائنات کا جو یہ پورا منظر کھینچا گیا اور یہ نقش و نگار، یہ اصل میں بندے اور رب کی محبت کی کہانی ہے، قصہ ہے۔ جو بندہ کوئی وفا کر لیتے ہیں اس محبت میں، کوئی جفا کر لیتے ہیں، وفا والے جو ہے وہ اللہ پاک اپنے پاس لے جاتا ہے، وہ اپنا دیدار، اور جو بے وفائی والے ہیں ان کے لیے بھی ایک جگہ ہے جہاں وہ چلے جاتے ہیں، وہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو ضرور پوچھیں، یہ اسی طرح سمجھ آتی ہے، کیونکہ بات کرنے سے سننے سے بعض دفعہ اتنی نہیں سمجھ آتی، لیکن جہاں الجھن ہو یا کوئی ایسا اشکال ہو، کوئی یعنی اس طرح کے کوئی سوال ہو، تاکہ بات بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے بندے کو، تبھی آئے گی تو پھر وہ کسی طریقے پر کسی نہج پر چلے گا نا۔ تو اگر کنفیوز ہی رہا تو پھر وہ یعنی نہیں
ابھی آپ کی ہے جب یعنی انشاءاللہ موقع آپ کے لیے، آپ چاہیں تو پوچھ لیں۔ جہاں سے اتنی مطلب طلب محبت ہو جاتی ہے اس طرح کی، بندہ اس رستے پہ چلتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، بعض شیطان وہاں پہ اٹیک کرتا ہے، تیرا بڑے بلے بلے ٹیکا ہے اور تو یہ، تو وہ اس کو ورگلا کے پھر ادھر اس کا حال حضور کیا ہے، کس طرح بندہ پھر دیکھیں یہ جو تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ صفائی کو۔ اب ایک بندہ کہتا ہے مجھے کینسر ہو گیا ہے، یہ کینسر ہے سمجھ لیں روح کا، اب اس کا علاج ہے، تو حب جاہ کا جو ہے وہ علاج ہے۔ آپ تزکیہ کا یہ جو کورس ہم نے بنایا ہوا ہے پورا اس میں یہ علاج ہے اس کا موجود، تو وہ بندہ کرے گا نا۔ اب یہ کوئک فکس تو نہیں بھائی میں کینسر والا ہے میں کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا کینسر جائیں، اس طرح تو نہیں اس کا علاج۔ سر درد ہے جی ٹھیک ہے، کوئی دوائی لے گا، کوئی بندہ اثر ہے، پورا ایک طریقہ ہے۔ لیکن مختصر طور پر بتا دوں آپ کو کہ بندہ جس کو حب جاہ کہتے ہیں جی، میں شہرت، بھائی مجھے میں پہچانا جاؤں، میرا نام ہو، میری قدر ہو، میری واہ واہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، باقی تو میں نے بتایا کہ پورا ایک پروگرام ہے، آپ وہ طریق پہ وہ لکھا ہوا ہے حب جاہ کیسے دور کرنی ہے، آپ شروع کریں یعنی۔ لیکن مختصر ایک بات بتا دوں اس کے بارے میں صرف، کہ بندے میں یہ فطرتی طور پر ایک طلب موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے میرے کچھ قدر کرے، میری کوئی قدر کرے، میرے کوئی اپریشیٹ کرے، مجھے کوئی ایکنالج کرے، میری کوئی واہ واہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بندے میں ایک چیز موجود ہے، دکھاوا، مجھے کوئی دیکھے۔ اب اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہ دیا کہ بھئی یہ بندہ ہے، جب یہ بندے میں موجود ہے میری واہ واہ ہو، میری قدر ہو، تو مثلا میں ان کو چاہتا ہوں میری قدر ہو، تو یہ حقیقی طور پر تو میری قدر کر نہیں سکتے، جانتے نہیں ہیں پوری طریقے سے مجھے، میں کتنی خوبی، اگر کریں گے مجھے دیں گے یہ کیا پوری طریقے سے، واہ واہ دیں گے، کہیں گے اچھے ہیں، اچھا آپ نے نعت پڑھی ہے، واہ واہ کیا، دو چار نعرے مارے اور اس طرح۔ اور اگر یہ کچھ دینا چاہیں مجھے دے نہیں سکتے، کچھ لینا چاہیں لے نہیں سکتے، زندگی دینا چاہیں نہیں۔ تو اسلام نے بڑا احسن اس کا حل دیا ہے، اس نے کہا کہ انسان، اللہ پاک نے، اب یہ انسان میں نے خود تیرے اندر پیدا کی ہے یہ جاننے کی، قدر دانی کی یہ کیفیت، کہ تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری قدر ہو، تم چاہتے ہو تمہاری واہ واہ ہو، تم چاہتے ہو دکھانا، تو پھر اس کو دکھاؤ نا کہ جو سب سے زیادہ تمہاری قدر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں چونٹی ہے، ایسے ہی لے لیں، آپ چونٹی کو دکھانا پسند کریں گے جو نظر بھی نہیں آتی، نیکی کیڑی پھر رہی ہے، وہ آپ کہیں مجھے دیکھو میری واہ واہ میں کیا ہوں، یا کہ یہ جو بندے بیٹھے ہیں ان کو دکھانا پسند کریں گے آپ؟ مطلب چونٹیوں کو دکھانا بندہ پسند کرے گا کہ ان کے ہاں میری مشہوری ہو جائے، یا کہ بندوں میں ہو جائے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بندوں میں ہو نا، کہ بندوں نے کچھ کرنا تو ہے بھائی اس کی واہ۔ تو ایسے ہی سمجھ لیں مخلوق کی مثال چونٹیوں کسی ہے، آپ نے دکھاوا کرنا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ نا، کریں دکھاوا، کریں ریا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے دکھاؤ۔ تم قدردانی چاہتے ہو تو یہ چونٹیاں، مخلوق چونٹیوں کی طرح ہے، انہوں نے تمہیں کیا نہ کچھ دے سکتی، تو خود بھاگ رہے ہیں۔ تم نے قدردانی چاہتے ہو تو میں شکور ہوں، میرے جیسا قدردان کوئی نہیں۔ تم جو ہے واہ واہ چاہتے ہو، میں ساتوں آسمانوں میں تمہاری واہ واہ کرتا ہوں، تم یہیں مطلب دو چار چینلوں پر آ گیا، وہ بھی پیسے دے کے، اور وہ بھی انہوں نے بعد میں مٹی پلیت کر دی، یعنی یہ واہ واہ اچھی ہے یا وہ واہ واہ اچھی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں جبریل علیہ السلام کو کہتا ہوں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں تم بھی چاہو، اور زمین کے فرشتوں، جہاں تک کہ جانور، چیونٹیاں، مچھلیاں اس کو جو ہے وہ یعنی وہ واہ واہ کرتی ہیں، کہتی ہیں واہ واہ کیا بات ہے، کیا بندہ ہے۔ تو یہ حل اس کا یہ ہے، جیسے ایک بندے کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو ضرور ہے شراب پینی ہے، اگر آب زمزم موجود ہے، اورنج جوس موجود ہے، مینگو جوس موجود ہے، مطلب ہے کہ ادھر آب کوثر بھی پڑا ہوا ہے، ادھر شراب ہے، نشے والی چیزیں ہیں، ادھر آب کوثر ہے، آب حیات ہے، دو پیالے پڑے ہوئے ہیں، آب کوثر جو نبی علیہ السلام کا حوض، وہ نہر کا پانی، اور آب حیات
جس سے کبھی بندہ مرے نہیں ہے، تو کون سا پینا چاہیے؟ پیاس تو آپ کو ہے، کون سا پینا چاہیے بندے کو، یا کون سا پیے گا بندہ؟ وہی پیے گا نا، آب حیات کی طرف جائے گا۔ وہ جو شراب ہے ٹھیک ہے، وہ بھی ان کا اپنا ایک ان کا پوزیشن ہے، لیکن وہ تو جب آپشن موجود ہے، پیاس تو چلو لگ گئی، پیاس تو لگ گئی، لیکن اب اس کو دور کیسے کرنا ہے؟ ایک طرف شراب ہے، چیزیں ہیں، دودھ ہے، پانی ہے، ایک طرف آب کوثر اور آب حیات ہے، بندہ ادھر جائے گا۔ تو یہ بندے میں پیاس تو ہے، میں جانا جاؤں، میری واہ واہ ہو، میری قدر ہو، میرے عمل کو کوئی دیکھے، میری کوئی قدر کرے، یہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب وہ کہنا کہ شیطان مجھے جانے، لوگ مجھے جانے، بدماش مجھے جانے، مخلوق دوسرے مجھے پہچانے جانے، اور ایک طرف ہے آب حیات اور آب کوثر کہ اللہ مجھے دیکھے، نبی علیہ السلام میری قدر کریں، ملائکہ میری قدر کریں، ایک وہ چیز ہے۔ تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس جو ضرورت ہے، اسلام نے دبایا نہیں ہے اس کو، وہ دکھاوان ہمارے ہاں کیونکہ وہ پوری طرح بات سمجھتے نہیں، نہ سمجھائی بعض دفعہ جاتی، اس لیے ریا نہ کرو، ریا نہ کرو۔ وہ بندوں کو ریا نہ کرنے کا منع ہے، خالق کو تو کرو، خالق کو تو ریا کرو، یہ دکھاؤ اس کو، اور اللہ پاک کو تو دکھاؤ۔ تو یہ جو حب جاہ ہے، میں بڑا مقام چاہتا ہوں، اگر واقعی بندہ مقام چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں مقام اپنا بنائے، اور اللہ کے ہاں اللہ پاک قدر بھی کرے گا، اس کی ایک ایک چیز کی قدر کرے گا۔ ضروری ہے اس نے ایسی بندوں کے دینوں میں پیدا، جن کو خود پتہ نہیں کیا، وہ کل خود ان کی سوچیں بدل جائیں گی، کل وہ رہیں گے ہی نہیں، کل زمین ہی ختم ہو جائے گی، تو وہ کہاں قدر، کہاں مطلب یعنی یہ چیز تو یہ چیز۔ لیکن اس کا تفصیلی علاج اور تزکیہ جو بندہ وہ کرتا ہے، وہ 4 سٹیج کا، تو اس کا خود بخود اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن بنیادی ایک نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی اس کو رد نہیں کیا گیا، اس کا متبادل دیا گیا ہے۔ جیسے زنا سے منع کیا گیا ہے تو کہا ہے کہ تم نکاح کرو، جائز تعلق رکھو بیوی سے، اسی طرح ریا سے منع کیا گیا ہے کہ مخلوق کو دکھانے کی نیت سے نہ کرو، خالق کو دکھاؤ۔ قدر چاہتے ہو تو مخلوق کے ہاں قدر نہ چاہو، اللہ کے ہاں قدر چاہو۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں قدر کب پیدا کروں گا نا تمہاری مخلوق کے اندر، تم کیوں یہ کام کرنے لگے ہو جو تم سے ہو نہیں سکتا؟ پھر اللہ پاک پھر مخلوق میں بھی وہ اس کی قدر ہو جاتی ہے، یہ چیز۔ اللہم صلی وسلم، ماشاءاللہ۔ حضور ایک مشکل ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ انشاءاللہ کریں گے، کیوں نہیں، ضرور کرتے ہیں۔ مشکل کے لیے دعا بھی ہے اور دوائی بھی ہے۔ دعا تو ہم کریں گے، اللہ پاک دعا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کو جو پکارنا، اور اللہ کی طاقت کو جو ہے پکارنا کہ وہ ہماری مشکل حل کرے، اللہ کی طاقت۔ اور اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ بھئی میری طاقت اس کی طرف آتی ہے کہ جو کسی اور کی مشکل آسان کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں بھی آپ کے کس کی آسان کر سکتے ہیں؟ اپنے تین کوئی ہوگا، کوئی بندہ ہوگا، کوئی گھر میں ہوگا، کوئی چیز ہوگی، تو آپ اس کے دعا تو عام کریں گے، دوائی آپ کریں، تو اس سے جو ہے پھر جو ہے دعا مقبولیت کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے۔ یعنی دوسروں کسی بندے کی، بندہ ہو، جانور ہو، کوئی شے ہو، مطلب یعنی بندے کے بس پتہ ہوتا ہے بندے کو بھئی یہ فلاں فلاں ہے، تو ان کی خاص طور پر نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے اس سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، تو افضل صدقہ کون سا ہے سب سے؟ ظاہر ہے جتنا وہ افضل ہوگا اتنے ہی اس کے لیے آسانی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا رشتہ دار جو ہو تو غریب لیکن ہو آپ کا بدخواہ اور آپ کو دشمنی لگائے ہوئے ہیں، اکڑ اس میں ہے بھی چیز کوئی نہیں پاس، اکڑ بھی اس میں ہے، بدخواہ بھی ہے، لیکن ہے غریب مطلب یعنی مستحق، لیکن ہے رشتہ دار۔ فرمایا اس کو دینا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ کیوں کہ اب وہ جو بندہ دے گا وہ خالصتاً اللہ کے لیے دے گا، اور اگر اس کو دے گا جو اس کے ساتھ اچھا ہے، روز آ کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے اور سلام کرتا ہے، تو اب دے گا اس کو، تو اس کا کچھ تو اللہ کے لیے ہے اور کچھ وہ جو اس کا رویہ ہے اس کے لیے، وہ خالص نہیں ہوگا، وہ میرے نال بڑا اچھا ہے اینو دو،
تو بس وہ جو میرے نہ بڑا اچھا ہے نا، آپ نے اپنا ثواب کم کر لیا. جب اس کو دیں گے جو اچھا ہے ہی نہیں تو خالص اللہ کے لیے چیز ہو گئی تو وہ افضل صدقہ ہو گیا. انشاءاللہ کرتے ہیں دعا سب کے لیے بھی انشاءاللہ. اور کوئی بات کسی نے؟ ایک عرض ہے جی جی فرمائیں. سید قریشی ہاشمی پہ جائز ہے؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں. صدقہ دیکھیں جی یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے واجب صدقہ، مثلا آپ نے کئی منت مان لی ہے، مثال کے طور پر بھئی میں یہ چیز دوں گا، میں بکرا دوں گا، میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ منت، اس کو کہتے ہیں واجب صدقہ، جیسے زکوٰۃ ہوگی، واجبات جو صدقہ. جو ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، مطلب میں اللہ کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں، منت نہیں. وہ جو نفلی صدقہ ہے وہ دے سکتا ہے بندہ، وہ سادات کو بھی دے سکتا ہے کسی کو، وہ فی سبیل اللہ میں گنا جاتا ہے. اور جو واجبات ہے، فرائض چیزیں ہیں، جیسے زکوٰۃ ہوگی، صدقہ واجبہ جس طرح میں کہتا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسی آپ نے منت، تو وہ نہیں. تو باقی آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں یعنی ویسے اللہ کے لیے، تو وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مستحق ہو کوئی نہ ہو، یہ وہ سب کے لیے ہے وہ نفلی صدقہ جو ہے. میں حضور پچھلے دنوں جب آپ شاید فیصلہ آباد یا ملتان شریف گئے تھے، جی جی ان دنوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ ملاقات نہیں ہو سکی، چلا گیا تھا. تو الحمدللہ 2-3 دن تک اسی طرح آپ کی زیارت خواب ہے. اور ایک دن ایک شخص کھڑے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا ہے، شکل ان کی سامنے نہیں آئی، آپ معانقہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی شخصیت کو آپ جانتے ہیں، جن کے ساتھ آپ مل رہے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں. تو میں ان کو عرض کرتا ہوں حضور میں جانتا ضرور ہوں کہ ان کی محبت ہے کہ آپ تشریف لے آتے ہیں، اور تقریباً گھنٹہ ملاقات آپ کی میرے ساتھ رہی ہے، تقریباً 3 دن تک. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے کہنے لگے کہ ان کو اگر آپ جان لیتے کہ یہ کیا ہے تو آپ اعلان کرتے کہ لوگوں میں کہ ان کے قریب آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ فرمائے. یہ میں جتنی بات کر رہا ہوں الحمدللہ یہ سچ کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصل میں یہ دیکھیں 2 طرح کے تعلق ہوتے ہیں. ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، کہ ایک تعلق ہے کہ عالم ارواح میں کچھ روحیں ایک دوسرے کے پاس کھڑی تھیں، ایک دوسرے سے ملی ہیں، ایک دوسرے کو جان پہچان ہوئی ہے، تو ان میں مناسبت ہے. کچھ جو ہیں وہ نہیں ملی وہ دنیا میں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں بھی جو وہاں ملے ہوئے ہیں وہ اگر ملیں ادھر تو وہ بڑی مناسبت ہوتی ہے ان کی، یعنی بڑی جلدی وہ ایک دوسرے کو جان لیتے، ایسے لگتا ہے کہ صدیوں کا ساتھ ہے، پہلے کے جانتے ہیں وغیرہ. اور جو وہاں نہیں، چاہے وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہی ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا بھائی ہو، وہ ایک نہ ایک تھوڑے سا ایک فاصلہ سا، ایک پرسنالٹی سمجھ لیں، وہ ملتی نہیں ان سے، ایک تھوڑا سا رہتی ہے جھجک سی، بھائی ہو کوئی بھی ہو. اور کچھ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لگتے آپ کے ظاہری طور پر، لیکن وہ روحانی. تو یہ خواب والا جو ہے یہ ایسا ہی معاملہ ہے، کیونکہ خواب جو ہے وہ روحیں دیکھتی ہیں، تو یہ روح سے مناسبت ہے. دوسرا پھر اللہ پاک فضل فرماتا ہے بھئی ظاہری طور پر نہیں ملاقات تو چلو یعنی وہ باطنی طور پر. باقی جو آپ نے دیکھا، جو کسی نے فرمایا، تو میں تو عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کہ میں تو کوئی ایسی چیز اس طرح کا مقام یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، کیونکہ یہ بزرگوں کی ہی باتیں ہیں، یہ تعلیم تلقین یہ اولیاء اللہ کی اور قرآن کی ہے، ہاں یہ باتیں لے لیں اچھی، بھائی لوگ قریب آئیں سنیں. باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بزرگ ہوں یا ویسی چیز، ایسی چیز نہیں ہے. میں تو اپنے علم کی بات کروں، باقی اللہ پاک کے علم میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ کے علم میں بندہ کیا ہے. بندہ تو یہ بتا سکتا ہے بھئی اپنے علم کے مطابق بندہ کیا ہے.
تو میں تو ایک کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی ایک صحیح مسلمان بن جاؤں، مومن بن جاؤں، اللہ کا مخلص مومن بن جاؤں. تو جس طرح آپ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں. تو جس طرح آپ آئے ہیں بیٹھنے کے لیے ادھر، میں بھی بزرگوں کے پاس بیٹھتا رہتا ہوں، گیا ہوں اس طلب میں بھئی چلو ہم بھی سیکھ لیں. تو کچھ باتیں سیکھ لیں جیسے آپ سیکھ رہے ہیں. تو باقی تو آپ قیامت والے دن یا موت کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کون کیا ہے کیا نہیں ہے. تو باقی آپ کا حسن ظن ہے مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے. باقی وہ اس طرح کی بات کوئی نہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس طرح کی، نہ ہی یہ کوئی عاجزی انکساری ہے. یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ تو تکبر سے بھی برا ہے. یعنی ایسی عاجزی انکساری کہ یہ بندہ بھئی دل میں وہ نہ ہو اور زبان پہ وہ کہے میں ایسا نہیں ہوں تو یا ایسا ہوں، تو وہ تو تکبر سے بھی بری چیز ہے کہ وہ تو چھپا ہوا تکبر ہے، وہ تو عاجزی نہیں. تو یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا میں سمجھوں اپنا عمل دیکھ کے کوئی. ہاں یہ ہے کہ کوشش تھوڑی بہت، وہ بھی تھوڑی بہت، کہ بھئی تزکیہ یا مسلمان صحیح بندہ بن جائے، ایمان اللہ پاک کی محبت حاصل ہو جائے، اتنی سی بات ہے. اور ہاں یہ بات ہے کہ جو بزرگوں سے سیکھا ہے وہ تعلیمات ان کی بڑی اچھی ہیں. تزکیہ پر جو بندہ چیز اچھی ہے یعنی بندہ عمل کرے تو اس کو بھی اللہ پاک کا قرب نبی علیہ السلام کا ملتا ہے. تو باقی تو دعا کریں، خطرے میں ہے. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام، ملائکہ معصوم ہے، باقی سب خطرے میں ہیں. باقی سوائے نبی علیہ السلام نے جن کو بشارت دے دی، باقی سب خطرے میں ہیں کہ ان کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو. اور ایسے لوگ تھے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور بعد میں وہ مسیلمہ کذاب کو نبی انہوں نے مان لیا جا کے. دیکھیں نا، تو وہ ایک دفعہ ایمان خود حضور علیہ السلام سے لیا لیکن بعد میں ایسے ہوئے. تو سوائے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ اکرام ہیں، یہ جنتی ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں. لیکن وہ دوسروں میں سے کئی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے. مطلب یہ چیز تو یہ مطلب ان کی بات کرنے کا یہ ہے کہ بھئی ہم سب خطرے میں ہیں. نیک بننا تو الگ تھلگ ہے کہ ایمان پر موت بھی ہو جائے، یہ بھی ہمیں یقینی پتہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام میں 10 عشرہ مبشرہ ہیں، کیونکہ وہ 10 جن کو یعنی قطعی طور پر جنت کی خوشخبری مل گئی ہے یا اہل بیت اطہار میں. اس کا مطلب کیا کہ دوسرے ہم لوگ جو ہیں وہ اس کا چاہے جتنی بشارتیں ہوں، خوابیں ہوں، مطلب چیزیں ہوں، تو وہ کچھ بھی چیز جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی جب بندہ جو ہے بھٹک جائے راستے سے. یہ چیزیں تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے اللہ پاک کی رحمت سے. تو انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. اور کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دعا کر لیں، پھر انہوں نے بھی درخواست کی ہے ورنہ تو دعا ہو گئی ہے لیکن ان کی چلو اور پھر کرنا. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو علیم بذات الصدور ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو دیکھ رہا ہے، ہر بات ہماری سن رہا ہے، ہر بات ہماری جانتا ہے. یہ جتنی باتیں ہوئیں یہ جو فرما رہے ہیں تو سب کو سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا اور جانتا ہے ہماری نیتیں. یا ارحم الراحمین ہمیں خالص نیتیں نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما. یا ارحم الراحمین انہوں نے جو دعا کی درخواست کی ہے حسن ظن رکھ کے، میں تو جیسے ان کو کہا ہے یا رب العالمین میں تو اپنے آپ کو تو جانتا ہے، کوئی نیک بھی نہیں سمجھتا، کوئی ایسی چیز بھی نہیں. تیرے علم میں جو ہے وہ تو جانے، تیرا کام جانے. یا ارحم الراحمین جو یہ بزرگوں نے جو یہ مانتے یہ علم عطا فرمایا ہے اس کو بس آگے پہنچانے کر مجھے بھی اس سے جو ہے نفع عطا فرمائے. بہرحال انہوں نے حسن ظن کے بنا پہ جو دعا کی درخواست کی ہے تو سن رہا ہے، ان کی مشکل کو آسان فرما. یہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو ان کے لیے آسانی پیدا. اور بھی جتنے حاضرین بیٹھے ہیں انہوں نے اب سیکھ لیا ہے، کچھ تھوڑا بہت سمجھ لیا ہے کہ محبت کیسے. تو ہم صرف یہ دعا نہیں تجھ سے کرتے بلکہ جو تو نے وسائل اور ذرائع دیے ہیں وہ بھی ہم استعمال کرنے والے بنیں
تاکہ تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت ہم میں بڑے، آخرت کی محبت بڑے، نیک اعمال کی محبت بڑے، اور غیر اللہ کی اور جو چیزیں غافل کرنے والی ہیں ان کی محبت کم ہو۔ یا ارحم الراحمین، قلوب کو اپنی محبت کے نور سے منور فرما، اپنی معرفت کے نور سے، حضور علیہ السلام کے عشق سے منور فرما، حضور علیہ السلام کے ادب سے منور فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے دنیاوی بھی آزمائشیں مشکلات آتی ہیں، سب میں آسانی پیدا فرما، دنیاوی حاجات کو پورا فرما، جو الجھے ہیں کہیں اس الجھن کو دور فرما۔ اصل میں تو یہ مصیبتیں ہی بلاوا ہیں تیری طرف کہ بندو واپس آ جاؤ، نعمتیں بھی تیری طرف بلاوا ہے کہ بندو منعم کی طرف آ جاؤ۔ یا اللہ ہمیں واپس لوٹنے کا، وہ نعمت سے منعم کا سفر کرنے والا بنا، اور مصیبت سے جس کی طرف سے آئی ہے اس کی طرف سفر کرنے والا بنا۔ اور یا ارحم الراحمین اپنی حضوری، اپنا قرب، اپنی رضا اور خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اگر کسی نے ناشتہ کا آپ کر ملاقات اگر تو بات جنرل تو ہو گئی، بعض پرائیویٹ ہوتی ہے بات کوئی کرنے والی، تو وہ یہ شفیق بھائی ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، ان کو نام